میرا تم سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے ارینا، پلیز تم آ جاؤ میرے پاس۔ رومان نے اسے ایک میسج چھوڑا تھا اور پھر وہ اپنی ماں کے آگے بھی ضد کرنے لگا تو انہوں نے مجبوراً ڈرائیور کو بھیج دیا کہ وہ ارینا کو یہاں لے آئے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا وہ اس سے ملے، مگر وہ اپنی پھپھو کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی، اس لیے جلدی سے تیار ہو گئی۔ اس کا دل کس اذیت میں مبتلا تھا یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب وہ پھوپھو کے گھر آئی تو اسے دیکھ کر رومان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے دیکھ کر رومان اس طرح خوش ہو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی من پسند چیز مل جانے پر خوش ہوتا ہے، مگر ارینا کوئی چیز نہیں بلکہ انسان تھی۔ اس پل رومان کی امی سعادت کو شدت سے رونا آیا کہ کاش وہ ارینا کو رومان کے حوالے کر سکتی۔ رومان نے ارینا کو کھانا کھانے کا اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ اس کے بعد وہ ملازمہ کو 2 کپ چائے بنانے کا آرڈر دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارینا نم آنکھوں سے سادے پھوپھو کی طرف دیکھنے لگی۔ ارینا میری بچی، میری خاطر یہ سب سہ لو، پھر میں جلدی کوئی راہ نکالتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے امید ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے التجا کی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کا اب کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، مگر وہ زبردستی کھانا حلق سے اتار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر رومان کو پتہ چلا کہ اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تو وہ غصہ کرے گا۔ جب ملازمہ چائے بنا کر رومان کے کمرے میں پہنچائی تو مزید دیر کیے بنا ارینا بھی رومان کے کمرے میں چلی آئی۔ رومان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ رومان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے ارینا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال ارینا سے دور رہا تھا، اب اس سے یہ دوری برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل کرتا ہے تم پر اپنی زندگی بانٹ دوں۔ اب میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ اب اسی مہینے ہماری شادی ہوگی اور تم میری بیوی بن کر میرے پاس آ جاؤ گی۔ وہ ارینا کے قریب آتا ہوا بولا تو ارینا گھبرا گئی۔ اسے روک نہیں سکی تھی۔ وہ یہ بات اس کو کیسے بتاتی وہ اب کسی اور کی بیوی ہے اور شاید اب کبھی رومان کی بیوی نہیں بن پائے گی۔ ارینا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے تو رومان کو شدید غصہ آ گیا۔ رومان اسے ڈانٹنے لگا تھا کیونکہ اسے ارینا کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں تھے۔ اس نے فوری اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ ارینا اسے چاہ کر بھی سچائی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی رومان انتہا کا جنونی شخص تھا۔ اگر اسے اس بات کا معلوم ہو جاتا تو وہ جانے اشتعال میں کیا کر بیٹھتا۔ دوسری طرف سعدیہ سوچ بچار کر رہی تھی۔ ارینا کچھ دیر بعد گھر سے جا چکی تھی اور اس کے جانے کے بعد رومان خاموش ہو چکا تھا، اور اب اس کے چہرے پر وہ خوشی اور مسکراہٹ نہیں تھی جو ارینا کی موجودگی میں تھی۔ رات سعدیہ نے اپنے بیٹے ارمان کو کمرے میں بلایا اور اسے التجا کی وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچے۔ ارمان، تم ارینا کو رخصتی سے قبل طلاق دے دو۔ میں چاہتی ہوں رومان سے اس کی شادی ہو جائے۔ میں رومان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی اور نہ اس کی خوشی چھین سکتی ہوں۔ اس کی خوشی اور زندگی ارینا میں ہے۔ سعدیہ نے اسے سمجھایا۔ یہ سن کر ارمان کے تن بدن میں آگ لگی۔ 1.5 سال پہلے جو اس کے ساتھ زبردستی کی گئی وہ اس کی ماں کو نظر نہیں آیا تھا، تب تو انہوں نے ارمان کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ 1.5 سال سے ارینا میرے نکاح میں ہے اور آپ کے کہنے پر میں نے نوکروں کی طرح اس کی خدمت کی ہے۔ اب میں بھی اسے طلاق تبھی دوں گا جب اسے رخصت کروا کر لاؤں گا اور اسے اپنا حق وصول کروں گا، ارمان ضد سے بولا تھا، جبکہ سعدیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ارمان کی باتوں کا مطلب خوب جانتی تھی۔ ارمان غصے میں کمرے سے چلا گیا جبکہ سعدیہ بیگم نہ مانگ کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ دوسری طرف ارینا کی حالت بھی ایسی تھی، وہ رو رہی تھی۔ کاش 1.5 سال پہلے وہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ماضی کے بارے میں سوچ کر اسے تکلیف ہونے لگی اور یک لخت وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گم گئے۔ وہ اپنے آفس روم میں آ کر لیپ ٹاپ پر ای میل چیک کر رہا تھا جب رمیسا کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اسے دیکھ کر ارمان نے شکر کی سانس خارج کی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ آج نہیں آئے گی۔ گڈ مارننگ، اس نے آتے ہی انداز سے کہا اور ارمان کے گرد بازو ہل گئے۔ ارمان نے بھی اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ گڈ مارننگ، آج تم لیٹ ہو گئی، تمہاری یاد میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اداس ہوں، اسے بتاتا ہوا بولا تو رومیسا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ رومیسا اس کی پرسنل سیکرٹری تھی جسے اس نے 1 سال پہلے ہائر کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی قابلیت اور شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی محبت کے سحر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ دل سے اسے چاہنے لگا تھا۔
اور اس سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ رومیسا کی بھی یہی خواہش تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا جلدی اس کی قسمت پلٹا کھانے والی ہے، اور وہ ہونے والا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ اس وقت جیل میں قید تھی۔ یہ جیل بڑی عجیب تھی، فقط ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جیل کی سلاخوں سے وہ سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ سکتی تھی جس نے اسے قید کر کے رکھا تھا۔ نہ صرف قید کیا تھا بلکہ اس پر بے انتہا کا ظلم ڈھایا تھا۔ نہ وہ اسے کھانے کو دیتا تھا نہ پینے کو۔ اس کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، اور کمزوری اس قدر شدید تھی کہ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ شخص ہاتھ میں موٹا ڈنڈا لیے لوہے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور اسے مارنے لگا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخیں نکل آئی۔ ارمان، رک جائیں، مجھے مت ماریں، وہ تکلیف کی شدت سے بولی، اور پھر یک لخت اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ حیرانی سے تیز تیز سانس لیے اٹھ بیٹھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو پتہ چلا رات کے 3 بج گئے ہیں۔ وہ پڑھائی کرتے کرتے ہی سو گئی تھی، اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگی جو نہایت عجیب و غریب تھا۔ آج سے قبل اسے کبھی ایسا خواب نہیں آیا تھا۔ ارمان رومان کا بڑا بھائی تھا۔ رومان ارینا کا منگیتر تھا، اس کی پھوپھو کا بیٹا۔ رومان کے دل میں بچپن سے ارینا کے لیے محبت کے جذبات تھے، جس کا ذکر اس نے اپنی ماں سے کیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ اب رومان کی خواہش پر وہ اگلے مہینے اس کا اور رومان کا نکاح کرنے والی تھی۔ جہاں تک رخصتی کی بات تھی تو ارینا ابھی پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے یہ طے پایا تھا کہ نکاح اگلے ماہ ہوگا اور رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد۔ رومان کے بارے میں سوچ کر ارینا کے لبوں پر مسکان آ گئی۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے بعد وہ اس دن کو یاد کرنے لگی جب رومان نے اس سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اسے گاڑی میں کالج سے لینے آیا تھا۔ اسے پک کرنے کے بعد وہ اسے ریسٹورنٹ لے گیا۔ ارینا پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے رومان اس کو نہ کالج سے لینے آیا تھا، نہ کبھی ریسٹورنٹ لے کر گیا تھا، اور نہ اسے اتنا فری ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ ریلیکس رہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے ارینا کے سرد ہاتھ کے اوپر اپنا گرم ہاتھ رکھا تو ارینا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ پھر رومان نے کافی آرڈر کی اور اس کی پسند کا کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر ارینا کے ہاتھ میں پہنانے لگا اور اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ارینا شاکڈ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا رد عمل دے۔ وہ کانپنے لگی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ ارینا رومان سے ہمیشہ سے ڈرتی آئی تھی، کیونکہ وہ بے حد جنونی تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ رومان اس کا کزن تھا، اس لیے وہ اس کی شخصیت کے بارے میں جانتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ارینا مزید خوفزدہ ہو گئی، مگر اپنائیت سے ٹریٹ کرتا ہوا وہ اسے گھر لے آیا اور اپنی ماں کے سامنے اپنی محبت کا ایک بار پھر اظہار کیا۔ تو وہ کہنے لگی رشتہ لے کر ارینا کے گھر، یعنی اپنی بھابھی کے گھر جائیں گی۔ ارینا کی ماں حیات تھی جبکہ والد اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی ہانیہ جو ابھی میٹرک میں تھی۔ ارینا کو نیند کے جھونکے آنے لگے تو وہ چونک کر ماضی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئی اور کتابیں سمیٹ کر لائٹ بجھا کر لیٹ گئی۔ ہانیہ اس وقت سو رہی تھی۔ رومان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ پہلے تو رومان سے خوفزدہ تھی، مگر جب رومان نے منگنی کے بعد اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا تو اس کا خوف تھوڑا کم ہوا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر نیند کی وادی میں چلی گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی بہت جلد اس کا سکون برباد ہونے والا ہے۔ ارینا کے پھپھو کے شوہر کا تعلق ہائی کلاس طبقے سے تھا۔ نکاح سے ایک ہفتہ قبل ہی انہوں نے خاندان والوں کو اپنے گھر انوائٹ کر لیا تھا۔ نکاح میں 6 دن باقی تھے۔ رومان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دن نہیں صدیوں کی مسافت ہے۔ رومیسا، میرے بھائی کا جمعے کو نکاح ہے، تم ضرور آنا، کیونکہ میں تمہیں اپنی موم سے ملوانا چاہتا ہوں۔ رومیسا ارمان کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی اس کی یہ خوشی غم میں بدلنے والی تھی۔ دوسری جانب پھپھو نے ارینا اور رومان کو ایک ساتھ بھیج دیا تھا تاکہ ارینا اپنی پسند کا نکاح ڈریس لے لے۔ ہوٹل کی بکنگ بھی ہو چکی تھی اور سب مہمان آ چکے تھے۔ شام کے وقت رومان نے سوچا وہ ارینا کے لیے کوئی خوبصورت سا تحفہ لے لے۔ یوں وہ موم کو بتا کر گھر سے نکل گیا۔ راستے میں ایک دوست کے گھر چلا گیا، وہاں سے وہ سیدھا جویلری شو پر گیا تھا۔ وہاں سے اس کے لیے سونے کی جویلری سیٹ لے کر وہ گھر واپسی کے لیے نکل گیا، مگر سردی کی شدت سے راستے میں اسموگ بھرتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ٹرک آ گیا۔ وہ گاڑی کی ہائی اسپیڈ کو کم کرنے کے بجائے
بے دہانی میں گاڑی دائیں جانب موڑ چکا تھا، جو بری طرح ایک درخت سے ٹکرائی تھی اور وہ ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر رہ گیا۔ ارمان رومیسا سے بات کر رہا تھا جب اس سے رومان کے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو کسی اجنبی نے اس سے بات کی، اسے رومان کے ساتھ پیش آئے سانحے کے بارے میں بتایا۔ ان لوگوں نے رومان کو اسپتال پہنچا دیا تھا۔ یہ خبر سن کر ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوری ماں کے کمرے میں گیا اور رومان کے بارے میں بتایا۔ اس اچانک آئی آفت پر سب پریشان ہو گئے اور اسپتال کے لیے بھاگے۔ رومان کی ماں سادے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب وہ اسپتال پہنچی اور پیشنٹ بیڈ پر آنکھیں موندے رومان کو لیٹا پایا تو ان کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ارمان کو ڈاکٹرز نے بلایا تھا۔ وہ اپنی ماں سادے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آیا تو انہوں نے روح لرزا دینے والا انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا رومان کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ اگر کل تک اسے ہوش نہ آیا تو اس کے کوما میں جانے کے چانسز ہیں۔ کوما میں جانے کے بعد اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ اسے کب ہوش آ سکے گا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور اب ڈاکٹرز نے رومان کی حالت کو دیکھتے ہوئے نتیجہ نکالا تھا۔ سادی یہ غم برداشت نہ کر پائی اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ارمان اور سادیہ نے فی الوقت اس حادثے کے بارے میں ارینا اور اس کی ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ایک امید تھی کل تک رومان کو ہوش آ جائے گا، اس لیے ارینا اور اس کی ماں کو تشویش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سادیہ کا فیصلہ تھا۔ انہیں اپنے بھائی بھابھی اور ان کی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اپنے بھائی کے جانے کے بعد سادیہ نے ارینا اور اس کی ماں کا بہت خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ ان کو ابھی کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلے ان کی زندگی میں دکھ تھا کہ ان کا بھائی اور ارینا کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ساری رات ان سب نے دعائیں کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اب تو صبح ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا وہ آج رات تک کوئی حتمی صورتحال بتائیں گے۔ دوسری جانب ارینا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ رات سے اس کا رونے کا جی چاہ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یکدم اس کی ایسی کیفیت کیسے ہو گئی تھی۔ کل تک تو وہ بہت خوش تھی۔ اس کا دل جیسے کسی میراتھن دوڑ میں تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور رومان کو واٹس ایپ پر میسیج کیا۔ وہ جانتی تھی رومان سے بات کر کے وہ اپنی کیفیت کو بہتر محسوس کرے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب وہ اداس ہو جاتی تھی تو رومان سے بات کر لیتی تھی اور رومان اس کا موڈ اور دل بالکل ٹھیک کر دیتا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر رومان کو میسیج کیا مگر اس کا لاسٹ سین کل شام کا آ رہا تھا جب اس کی آخری مرتبہ رومان سے بات ہوئی تھی۔ وہ بے بسی سے فون سائڈ پر رکھ کر گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف کرنے لگی۔ رومان کے جسم میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور بازو پر بھی۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے رومان کے بھائی اور باپ کو اپنے روم میں بلایا۔ رومان کی حالت کے بارے میں حتمی صورتحال بتاتے ہوئے کہا، رومان کوما میں جا چکا ہے۔ اب اس بات کی کوئی ضمانت نہیں اسے کب ہوش آئے۔ شاید ایک ہفتہ، ایک ماہ، ایک سال یا 10 سال، جانے کتنا عرصہ لگے، یا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے اسے کبھی ہوش ہی نہ آئے۔ یہ سن کر ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ڈاکٹر پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ احمد صاحب نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ڈاکٹر کو فون کیا اور اسے اسپتال بلایا، جہاں انہوں نے بھی پہلے ڈاکٹرز کی بات کی تصدیق کی تھی۔ گھر میں سوگ کی سی کیفیت تھی۔ سعدیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کی جوان اولاد یوں بستر سے لگ کر لیٹ گئی تھی، یہ ان سے کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اس کی خوشی کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ کل تک وہ اپنے نکاح کے لیے کتنا خوش تھا۔ ان سے کہتا تھا موم، وقت ہی نہیں گزرا، کب آئے گا نکاح کا دن، اور جب نکاح کا دن قریب آ پہنچا تھا تو وہ خود سو گیا تھا۔ سعدیہ بیگم کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور وہ بھی ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر رہ گئی۔ ان کا بی پی نارمل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ سعدیہ بیگم جمعرات کو گھر آ چکی تھی، ان کی زندگی اجڑ چکی تھی۔ بار بار ارینا کی امی کے فون آ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، سعدیہ باجی کیا آپ کو کوئی بات بری لگی ہے؟ اتنے دن سے رومان بھی بات نہیں کر رہا، نہ ارمان فون اٹھا رہا ہے، اور آپ بھی نہیں بات کر رہی، کوئی غلطی ہوئی ہم سے؟ ارینا کی امی شازیہ کی بات سن کر سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ رومان کی وجہ سے ان کی دنیا ہی پلٹ گئی تھی، مگر کب تک وہ حقیقت ارینا اور اس کی ماں سے چھپا سکتی تھی؟ آج نہیں تو کل جمعے کے دن تو حقیقت سے پردہ اٹھنے جانا تھا۔ انہوں نے شازیہ کو ارینا سمیت گھر آنے کو کہا اور فون بند کر دیا۔ سعدیہ، مجھے تو لگ رہا ہے ارینا کی منحوسیت لگ گئی ہے، اس لیے تو دیکھو رومان سے اس کا نکاح طے ہوا تو بیچارے کی یہ حالت ہوگی۔
پیدائش کے بعد باپ بھی مر گیا اس کا۔ میں تو کہتی اسے دور ہی رکھو اپنے گھر سے۔ اپنی دوست کی بات سن کر سعدیہ بیگم دنگ رہ گئی۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جب ارینا اور شازی آئی تو سعدیہ بیگم نے سچائی سے آشنا کیا، جسے سننے کے بعد ارینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر، ارینا اور اس کی ماں کی حالت دیکھ کر سعدیہ بیگم نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم کل ارینا بیٹی کا نکاح ارمان سے کر دینا چاہیے، ورنہ لوگوں کی باتیں بڑھ جائیں گی اور ارینا کو بھی خواہ مخواہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ سعدیہ بیگم کا یہ طریقہ اچھا لگا تھا۔ ارینا کو کیوں رومان کی وجہ سے انتظار کی سولی پر لٹکایا جاتا؟ یوں کل کا نکاح کینسل کر کے وہ اپنی اور ارینا کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے یہ طے پایا کہ کل مقررہ وقت اور جگہ پر رومان کی جگہ ارینا کا ارمان سے نکاح ہوگا۔ جب سعدیہ پھپھو نے ارینا سے بات کی تو وہ شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا انکار کر دے، مگر جب پھپھو نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے پھپھو کی بات نہ مانی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ ویسے بھی خاندان کے لوگوں کی سوچ دقیانوسی تھی۔ وہ چپ ہو گئی اور دل ہی دل میں رونے لگی۔ اس فیصلے کے بعد شازیہ کو تھوڑا سکون ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب صرف ارمان سے بات کرنا ضروری تھا۔ جب رات کے وقت سعدیہ بیگم اور ان کے شوہر نے ارمان کو بلا کر اس سے بات کی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگا پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں موم ڈیڈ؟ میں ہرگز ارینا سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں رمیسا کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ ارمان نے انہیں سمجھایا، مگر اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ اس کے ماں باپ کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھے، مگر وہ زور ڈال رہا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خودکشی نہ کروں تو تمہیں کل ہر صورت ارینا سے نکاح کرنا ہوگا۔ رومان کی وجہ سے میں ٹوٹ چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی ارینا کی زندگی برباد ہو، ورنہ میرا بھائی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سعدیہ بیگم جنونی انداز میں بولی تو ارمان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ وہ جانتا تھا سعدیہ بیگم اپنا کہا پورا ضرور کرتی تھی۔ ان کی جذبات میں آ کر کوئی بھی خطرناک قدم اٹھانے والی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ رمیسا کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ وہ جانے کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ ایک ساتھ اس کی زندگی میں کتنے غم اتر آئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان تھا، دوسری جانب اس کے ماں باپ تھے اور اب رمیسا بھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کاش وہ رومان کی جگہ ہوتا تاکہ اسے اتنی آزمائشوں کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ وہ رمیسا کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا وہ حقیقت کو چھپا لے گا، کیونکہ رمیسا ہرگز اتنی بڑی بات کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ جانتا تھا رمیسا اس کے لیے کتنی جذباتی ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف ارینا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ رومان کی یاد میں روتے ہوئے دعا کر رہی تھی اسے نکاح سے قبل ہوش آ جائے۔ وہ کیسے ارمان کو اپنا ہم سفر بنا لیتی، جبکہ اس نے تو رومان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ارمان سے نکاح کرنے پر انکار کر دے، لیکن پھپھو کی التجا اور اپنی ماں کا پریشان چہرہ اس کے آگے آ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ سب سو رہے تھے مگر ارینا اور ارمان کی رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ ارینا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے کچھ امید تھی شاید رومان کو ہوش آ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس کا نکاح ارمان سے کر دیا گیا۔ پولر سے تیار ہو کر ڈرائیور سے بینکوائٹ ہال لے گیا جہاں اس کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے وقت اس نے دل پر پتھر رکھ کر قبول ہے کہا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے پیپرز پر سائن کیے۔ ارمان وقت غصے پر قابو رکھے بیٹھ رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا سب کچھ برباد کر دے۔ رمیسا کو اس نے رومان کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا تھا، مگر اسے یہ نہ بتا سکا کہ رومان کے بجائے اس کا نکاح ارینا سے ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت کب تک چھپ سکتی تھی؟ کسی کو ارمان کے آفس سے یہ بات پتہ چل گئی اور پھر رمیسا تک جا پہنچی۔ جب رمیسا کو یہ خبر پتہ چلی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب فنکشن سے فارغ ہو کر سب گھر کو پہنچے تو ارمان بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ غم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے کسی شے کا ہوش نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا اور فون چیک کیا تو معلوم ہوا کل رات رمیسا کا واٹس ایپ پر میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے ارمان کے نکاح کے وقت کی تصاویر اسے فارورڈ کی تھی اور ساتھ واٹس ایپ پر میسج چھوڑا تھا،
تم نے میرے ساتھ دھوکا کر کے اچھا نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں تمہارے لیے صرف وقت گزارنے کا ذریعہ تھی۔ تم جھوٹ بولتے رہے کہ ارینا کی شادی رومان سے ہوگی، جبکہ حقیقتاً اس کی شادی تم سے تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں تمہاری زندگی سے۔ رومیسا اس کو بلاک کر چکی تھی۔ یہ میسیج پڑھ کر اسے یوں لگا اس کے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ رومیسا کو یہ پکچرز کہاں سے ملی وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے سچائی بتانے کے لیے کالز کرنے لگا، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون جیب میں رکھا اور کپڑے تبدیل کر کے گاڑی نکالی اور رومیسا کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے روبرو اب ساری بات کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ رومیسا کے گھر پہنچا تو شاکڈ رہ گیا، کیونکہ اس کے گھر کے باہر تالا لگا تھا۔ اس نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا وہ کہاں گئی ہے۔ البتہ پڑوسن نے بتایا وہ کل رات ہی یہاں سے چلی گئی تھی، کسی کو کچھ بتا کر نہیں گئی۔ یہ سن کر وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ رومیسا اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ حیات نہیں تھے، اس لیے گھر چلانے کے لیے وہ نوکری کرتی تھی۔ اس نے رومیسا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جس ٹراما سے ارینا گزر رہی تھی اس کا دل مر چکا تھا۔ وہ رومان سے دل سے محبت کر بیٹھی تھی، اور اب جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا دل کر رہا تھا وہ بھی مر جائے۔ اس کا پڑھائی سے دھیان ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ کالج میں اکثر رومان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کی یاد میں ہر وقت اس کی آنکھیں نم رہتی تھی۔ وہ ہر وقت رومان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ اسے اکثر خوفناک خواب آنے لگے تھے، جیسے کہ وہ ایک مظلوم لڑکی بن کر ایک قید خانے میں رہ رہی تھی اور ارمان اس پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اسے یاد آیا ایسے خواب اس سے نکاح سے پہلے بھی آیا تھا۔ پریشان رہ رہ کر وہ بیمار ہونے لگی تھی۔ ارمان، ارینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے ڈاکٹر کے ہاں لے جاؤ۔ ڈیڈ کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا جب اس نے اعتراض اٹھایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ وہ فارغ نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈیڈ اسے گھورنے لگے۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ڈیڈ کی ضد پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ شازیہ کی خود کی طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، انہوں نے خود میڈیسن لے لی تھی اور ارینا کو ارمان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ آئندہ تمہارا جو بھی کام ہوگا خود کرنا، میری موم کو اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں تمہارا نوکر ہوں جو تمہارا کام کروں۔ ارمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے رومان کی یاد آنے لگی۔ رومان نے کبھی اس سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی اور نہ کبھی اس کے کسی کام سے انکار کیا تھا۔ ارینا کو گھر چھوڑ کر وہ رومیسا کے گھر کی طرف نکل پڑا تھا، مگر اس کے باہر بدستور تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ سے ماتھا لگا کر آنکھیں موند گیا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں رومیسا؟ پلیز میری بات سن لو، واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا۔ وہ تکلیف سے سوچ رہا تھا۔ ارینا گھر آ کر ارمان کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارمان ایسا انسان تو نہیں تھا، وہ ایک اچھا لڑکا تھا، رومان کی طرح، مگر شاید یہ نکاح اس کی بھی توقع کے بغیر ہوا ہوگا، اس لیے وہ روڈ ہو گیا۔ نماز پڑھ کر اس نے رومان کی صحت یابی کی دعا کرنا شروع کی۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں رومان سے محبت کرتی ہوں اور ان کو ہی اپنا شریک حیات چاہتی ہوں۔ رومان کو ٹھیک کر دیں۔ وہ رو رہی تھی اور کوئی بھی اس وقت اس کی کیفیت کو نہیں جانتا تھا۔ رومیسا کو جب ارمان کے نکاح کی تصویریں ملی تھی تو اس کی تکلیف سے بہت بری حالت ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس شہر سے ہی چلی جائے گی۔ ویسے بھی اس کی پھپھو اسے راولپنڈی بلا رہی تھی۔ پہلے تو وہ انکار کر دیا کرتی تھی کیونکہ وہ آفس جاتی تھی، ارمان سے دور نہیں رہ سکتی تھی، مگر اب اس نے ارمان کے دھوکے کے بعد یہ فیصلہ کیا وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس نے پھپھو کو اپنی آمد کے بارے میں بتایا اور پھر اپنا سامان پیک کر کے دادی کو لے کر گھر سے نکل گئی اور بذریعہ ٹرین راولپنڈی روانہ ہو گئی۔ سارے راستے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جو دھوکا ارمان نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ وہ دل میں ارمان کو بد دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ کرے تم ارینا کے ساتھ کبھی خوش نہ رہو، تمہیں بھی دھوکا ملے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی ارمان نے دل سے ارینا کے ساتھ نکاح کیا ہی نہیں تھا۔ مگر رومیسا جذبات میں آ کر اس کی بات سنے بنا ہی بڑا فیصلہ کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتی تو حقیقت سے آشنا ہو جاتی۔ اس نے اپنا فون بھی گھر چھوڑ دیا تھا اور صرف دادی کا فون لے کر جا رہی تھی۔ وقت تیزی سے آگے کو سرک رہا تھا اور کس طرح 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ رومان کی حالت اب تک ویسی ہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے حوالے سے کوئی
نوید نہیں سنائی تھی۔ ارینا کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا تھا اسی سال کے مہینے نومبر میں ان کی رخصتی کر دی جائے گی۔ ارمان کوئی مزاحمت نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی نہیں سنی تھی اور اب تک رمیسا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ سبھی ہجر کی آگ میں جل رہے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس عرصے میں گھر والوں کے کہنے پر ارمان نے ارینا کا نہ چاہتے ہوئے بھی خیال رکھا تھا۔ اکثر وہی اسے کالج سے لینے جاتا تھا، پھر اس کو ہر مہینے پیسے دینا اور اس کو ضرورت کی ہر چیز میسر کرنا یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو وہ اسے اپنا سارا کام چھوڑ کر کلینک لے جاتا اور اپنے گھر والوں کے کہنے پر وہ ہفتہ اتوار اس سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر لنچ کرواتا تھا۔ وہ تنگ آ چکا تھا مگر اپنے گھر والوں کے روب میں آ کر ان کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ایک دن سادے کے کہنے پر وہ ارینا کو شاپنگ کروانے مال لے گیا۔ ارینا کو کچھ خریدنے کو جی نہیں جا رہا تھا، وہ خاموش تھی، اس کا دل مر چکا تھا، اس لیے کچھ بھی خریدنے کی چاہ باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ اس بات کا کسی سے اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تکلیف ہے اب تمہیں؟ کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ اگر نہیں کچھ خریدنا تھا تو آئی ہی کیوں تھی؟ وقت کیوں ضائع کیا میرا؟ کیا نوکر ہوں میں تمہارے یہاں؟ سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اب ارمان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے زور سے ارینا کا بازو پکڑا اور غصے سے پوچھنے لگا تو وہ یک لک رونے لگی۔ اس رویے کی عادی نہیں تھی، اس کو روتا دیکھ کر ارمان کا پارا ہی ہو گیا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس دن جب میرا تم سے نکاح ہوا، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو تم، گونگی ہو، مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ وہ اس پر برس پڑا تھا اور ارینا اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ ارمان کے ڈر سے وہ شاپنگ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ارمان کا غصہ کم ہوا تو اسے اپنے رویے کا احساس ہوا تو اس نے ارینا سے معافی مانگ لی۔ تم جانتی ہو میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جو جلد بازی میں ہوا اس نے مجھے مینٹلی ڈسٹرب کیا ہے۔ نرم دل انسان تھا مگر دکھ نے مجھے سنگ دل بنا دیا، مجھے معاف کر دو۔ ارمان کی بات سن کر وہ اسے معاف کر چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت وہ دونوں ہی پریشان تھے۔ وہ گھر آ چکی تھی اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، رومان کو ہوش آ جائے۔ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس محبت کو اس نے دل میں دفن کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اب ارمان اس کا شوہر ہے اور اب اسے اس کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتی تھی اگر رومان کو ہوش آ جائے، اس کی شادی اس سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، مگر کون جانتا تھا مستقبل میں کیا ہوگا۔ 12 مہینے گزر گئے تھے اور اب تک رومان کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ ارینا نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا، اسے لگ رہا تھا شاید اس کی قسمت میں رومان نہیں بلکہ ارمان ہی ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک رات ہسپتال کے نمبر سے ڈیڈ کو کال آئی، ان کا ہاتھ کانپنے لگا تھا، جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کوئی بری خبر ہوگی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس وقت سب سو رہے تھے، انہوں نے فون جیب میں رکھا اور فوری گاڑی نکال کر بھاگ گئے۔ جب ہسپتال پہنچے تو انہوں نے رومان کو آنکھیں کھولے لیٹے پایا، اس کے گلے سے لگ کر رونے لگے تھے۔ رومان کو ہوش آ گیا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے بتایا کہ رومان اب ٹھیک ہے مگر اسے شدید کمزوری ہو چکی ہے، اسے مکمل طور پر ریکور ہونے میں 3 ماہ چاہیے تھے۔ صبح فجر کے بعد جب ڈیڈ نے گھر کال کر کے یہ خوشخبری کی خبر سنائی تو سعدیہ سجدے میں گر گئی۔ سب لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے، شازیہ اور رینا کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ ارینا اور ہانیہ گھر پر تھی جبکہ شازیہ رومان کو ہسپتال دیکھنے گئی تھی۔ ارینا نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ رومان کو ہوش آ گیا۔ چند دن ہسپتال رہ کر رومان گھر آ چکا تھا۔ وہ بار بار ارینا کا پوچھ رہا تھا اور وہ سب اسے یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے ارینا اسے بہت جلد ملنے آ جائے گی۔ رومان کا ہر وقت خیال رکھا جاتا تھا، اسے پھل اور جوس پینے کو دیے جاتے تاکہ وہ صحت مند ہو جائے۔ صبح صبح سادے اسے واک پر قریبی پارک لے جاتی تھی اور وہ آہستہ آہستہ صحت مند ہو رہا تھا۔ وہ بار بار سادیہ سے ارینا کی گفتگو کرتے ہوئے کہتا، موم 1.5 سال ہونے کو ارینا کتنا پریشان ہو رہی ہوگی میرے لیے، اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہوگی، آپ جلد از جلد ہماری شادی کر دیں۔ ابھی رومان کو ارینا اور ارمان کے نکاح اور جلد رخصتی کی خبر نہیں سنائی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ رومان کو چند ماہ کوئی ٹینشن نہیں ملنی چاہیے ورنہ دوبارہ اس کے کومے میں جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر اب وہ کوما میں چلا گیا تو زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہی وجہ تھی وہ سب لوگ خاموش تھے۔ سعدیہ سوچ رہی تھی جب رومان مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو اسے سب بتایا جائے گا۔ انہیں لگ رہا تھا رومان حقیقت کو قبول کر لے گا اور وہ کسی اور جگہ اس کی شادی کروا دے گی، مگر رومان کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔
وہ ارینا کی باتیں کرتا رہتا اور پھر زبردستی اس نے ارینا کو گھر بلایا اور اس سے بات چیت کی۔ پھر وہ ہر بار ضد کر کے اسے بلا لیتا۔ یہ سب دیکھ کر سعادہ اتنا سمجھ گئی تھی رومان ارینا کو کبھی نہیں چھوڑ سکے گا۔ اگر اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ اس کے گھر والے ارینا کا نکاح ارمان سے کر چکے ہیں تو اس خبر کے بعد جانے وہ خود کے ساتھ کیا کر بیٹھے۔ انہیں یاد تھا جب وہ بچپن میں اس کی پسند کی چیز ارمان کو دیتی تھی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا تھا۔ سعادہ ڈر گئی اور ارمان سے بات کی۔ وہ رخصتی سے قبل ہی ارینا کو طلاق دیتے تاکہ وہ رومان کی شادی ارینا سے کر سکے۔ یہ سن کر ارمان کو آگ لگی کیونکہ اس کے گھر والوں نے نکاح کرتے وقت ارمان کی خواہش کا تو سوچا تک نہیں تھا۔ ان کی وجہ سے رمیسا اس کی زندگی سے چلے گئی اور وہ اب تک اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر اپنی ماں کے آگے وہ شرط رکھی کہ وہ رخصتی کے بعد اپنا حق وصول کر کے ارینا کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ یہ سب اس نے اس لیے کہا کیونکہ جتنا پریشان اس کے گھر والوں نے اس کی مامی اور ان کی بیٹی ارینا نے اسے کیا تھا وہ بھی انہیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارینا کا دل بغاوت کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رومان کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چھت پر آ گئی اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے رومان کی بات یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا ہم دونوں شادی کے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر تاروں بھرے آسمان کو دیکھا کریں گے۔ رومان کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا رومان کبھی اس کا نہیں ہو پائے گا اور رومان کے ساتھ اسے سمجھوتا کر کے زندگی گزارنا پڑے گی۔ کاش رومان اب میری قسمت میں ہوتے۔ اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے اور رومان شادی کے لیے سعدیہ اور شاہجے کو فورس کر رہا تھا۔ سعدیہ نے ایک بار پھر ارمان سے بات کی۔ موم، جب رومان ہسپتال پڑا تھا تب تو آپ لوگوں کو اس کی محبت کا خیال نہیں آیا اور آپ نے میرا نکاح ارینا سے کر کے اسے میری بیوی بنا دیا اور آپ مجھے طلاق کا کہہ رہے ہیں۔ میں کیوں کروں ایسا؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ میری تو کوئی بات نہیں مانی آپ نے، تو اب کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان کر ارینا کو طلاق دوں گا؟ رات کے وقت ارمان بلند آواز میں سعادہ کے کمرے میں اس سے بحث کر رہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا رومان جاگ رہا ہے۔ رومان جو کہ سعادہ اور ارمان کی باتوں کے واسطے ان کے کمرے میں آیا تھا مگر جو اس نے سنا اس کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب ارمان؟ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا تو ارمان سمیت سعادہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا رومان جاگ رہا ہوگا اور ان کی بات بھی سن لے گا۔ سعادہ تو خود اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نیند کی دوا دے کر آئی تھی۔ اب حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی اور سعادہ نے رینا کے ارمان سے نکاح کے بارے میں رومان کو بتا دیا تھا۔ وہ سمجھے شاید رومان وہ صورتحال سمجھ جائے گا اور تحمل سے کام لے گا۔ موم، آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میری محبت بھی ارمان کو دے دی، میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ میں زندہ کیوں بچ گیا؟ کاش مر گیا ہوتا۔ وہ صدمے اور غم کی شدت سے چیخ کر بولنے لگا۔ وہ دونوں پریشان ہو چکے تھے۔ میری بات سنو رومان، ابھی رخصتی نہیں ہوئی میں ارینا کو طلاق۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب رومان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، شاید آپ لوگوں کو لگتا تھا میں مر جاؤں گا اس لیے آپ لوگوں نے ایسا کیا۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا اور خود کو مار ڈالوں گا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ اچانک اسے چکر آیا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ رومان اٹھو پلیز، خدا کا واسطہ ہماری بات سنو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ سعادہ روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں رومان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ بے ہوش پڑا تھا، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی، اسے اسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے رومان کی کنڈیشن دیکھی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا رومان کو ٹینشن سے دور رکھنا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ خدا نہ خواستہ سے کچھ ہو گیا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اگر رومان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اگر میرے کہنے پر تم پہلے ارینا کو طلاق دے دیتے تو رومان کو حقیقت کبھی نہ پتہ چلتی اور نہ اس کا یہ حال ہوتا۔ سعادیہ غصے میں آ گئی۔ ارمان ان سے معذرت کر رہا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا وہ کل ہی پیپرز ریڈی کروا کر اسے طلاق دے دے گا۔ سعادیہ اسپتال میں تھی۔ رومان کی حالت کے بارے میں اب انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بس رو رو کر اس کی صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اگلی صبح ہی ارمان نے کاغذی کارروائی کی اور ارینا کو طلاق دے دی۔ یہ سب اس کے ماں باپ اور ارینا کی ماں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ ارینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہوئے یا روئے۔ رومان کا غم اسے رلا رہا تھا۔ ارمان خود کو بہت تکلیف میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی یہ حالت ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ تھا۔
کاش وہ ماں کی بات مان لیتا۔ وہ راستے میں یہی سب سوچ کر گاڑی چلا رہا تھا، پھر اس نے کچھ سوچ کر رومیسا کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ ان 1.5 سال میں وہ ہر مہینے اس امید کے ساتھ رومیسا کے گھر جاتا تھا کہ شاید وہ واپس آ چکی ہوگی، مگر ہر دفعہ وہ خالی ہاتھ لوٹتا تھا۔ مگر جب آج اس نے رومیسا کے گھر کا رخ کیا تو شکر کرتا رہ گیا، کیونکہ اس کے گھر پر آج تالا نہیں۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو رومیسا نے کھولا، اور ارمان کو اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ زبردستی اس کے گھر آ گیا اور اس کی دادی کی موجودگی میں اسے سچائی سے آشنا کیا۔ اسے طلاق کے پیپرز بھی دکھا چکا تھا۔ مجھے بھی تمہارے موم ڈیڈ سے ملنا ہے۔ رومیسا کی شرط سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور پھر اس کی مانتا ہوا وہ اس کی دادی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، جہاں انہوں نے رومان کے لیے بھی افسوس کا اظہار کیا اور ارمان سے رومیسا کے رشتے کی بات کی۔ اب بس دعا کرے رومان کو ہوش آ جائے، پھر ہم انشاءاللہ نومبر میں دونوں کی شادی کر دیں گے۔ سعدیہ نے کہا تو ارمان اور رومیسا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارمان اسے اس طرح کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ دادی کو گھر چھوڑ کر وہ رومیسا سے باتیں کرنے اسے ریسٹورنٹ لے آیا۔ کاش رومیسا تم جذبات میں آ کر مجھ سے بات کیے بنا نہ جاتی۔ اس 1.5 سال میں بہت تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، وہ دکھ سے بولا تو رومیسا رونے لگی۔ اسے بھی افسوس تھا کہ اس کے جذباتی فیصلے نے اسے کتنا خوار کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارمان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر اس وقت تمہیں غلط سمجھ بیٹھی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اور ارمان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے معاف کر چکا تھا، کیونکہ وہ اب اپنے اور رومیسا کے درمیان مزید دوری نہیں چاہتا تھا۔ سب کی دعاؤں سے بالآخر رومان کو ہوش آ گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایک مریض سے مل سکتا ہے، اور اب دھیان رہے کوئی ٹینشن والی بات نہ ہو۔ ڈاکٹرز نے آ کر خوشخبری سنائی تو ارمان نے کہا وہ رومان کے پاس جائے گا اور اس سے بات کرے گا تاکہ رومان ٹینشن فری ہو سکے۔ سعدیہ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ جب وہ کمرے میں گیا تو رومان نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ارمان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا۔ رومان، میری بات سن لو، پھر فیصلہ کرنا۔ ارمان نے کہتے ہوئے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتایا تو وہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ ارینا صرف تمہاری اور تمہاری رہے گی۔ میں نے خوشی سے اسے نکاح نہیں کیا تھا، اور اب تو میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اب تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ نومبر میں ہم دونوں کی شادی ہے۔ ارمان کی بات سن کر رومان اس کے گلے سے لگ گیا۔ اب اس کی ساری ٹینشن اور غلط فہمی دور ہو چکی تھی، اور وہ خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چند دن بعد جب رومان گھر آ گیا تو ارینا اس سے ملنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں تنہا موجود تھے۔ رومان کو دیکھ کر وہ رونے لگی اور بے ساختہ اس کے گلے سے جا لگی۔ رومان دنگ رہ گیا۔ پلیز رومان، اب آپ ٹھیک ہو جائیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ اگر اب آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ ارینا کے منہ سے اس طرح اظہار محبت سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارینا کے گلے لگنے سے وہ بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ ارینا کو اس وقت لگ رہا تھا جیسے سب دکھ، درد اور غم اس کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ رومان نے خواہش کی کہ کاش وقت رک جائے اور ارینا یوں ہی اس کے گلے سے لگ کر کھڑی رہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ نومبر میں ارینا اور رومان کی شادی کے ساتھ ہی ارمان اور رومیسا کی شادی ہو گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھی۔ ارینا کی محبت نے رومان کو مکمل طور پر صحت یاب کر دیا۔ سعدیہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر دل سے انہیں خوش رہنے کی دعا دیتی تھی۔ بالآخر ان چاروں کے درمیان حائل ہجر ختم ہو گیا تھا۔